ہم نے دور حاضر میں بڑی بڑی کلابازیاں دیکھی، لیکن جو کلابازی ہم نے کل دیکھی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کی نظیر پی ٹی آئی کی اپنی کلابازیوں کی تاریخ سے بھی نہیں ملتی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت، جن کے بارے میں عمران خان کلی طور پر تمام مصمم ارادے اور تمام زہر کے ساتھ بات کیا کرتا تھا، اب ان کے پیچھے ان کی جماعت کے جو بھی بچ گئی ہے اس کے نمائندگان نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تصویر آپ کے سامنے. یہ ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان کی ساس کا انتقال ہوا، مولانا اسد کنانی، اور اس کو موقع بنا کر یہ اسد کیسر اور علی محمد صاحب جو ہیں، جو ہر پروگرام کا آغاز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، آیات مقدسہ کو ریسائٹ کر کے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ وہاں پر جا پہنچے اور جا کر ملاقات کی اور کہا کہ جی چونکہ ایک موقع ہے اور ہمارے کلچر کے اندر اس موقع پر دشمنیاں بھلا دی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم مولانا کے پاس آئے ہیں، اور یہ عمران خان کی ہدایت پر ہوئے. جس کے اوپر میں نے کیا کمنٹ کرنا، راجہ کبیر نے اس کے اوپر بڑا زبردست کمنٹ کیا، وہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ شخص جو اپنے قریبی عزیز رشتہ دار دوستوں برکروں کے جنازے میں شریک نہ ہوا، جس نے تعزیت کے لیے ان کے گھر جانے کے بجائے ورثہ کو پی ایم ہاؤس میں طلب کر لیا، جس نے نعیم الحق کا جنازہ اس کو کندھا نہ دیا، اس شخص نے اسد کیسر اور علی محمد خان کو مولانا اسد محمود کی نانی کی وفات پر تعزیت کے لیے بھجوایا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑی ہپوکریسی اور کیا ہو سکتی ہے. اس موقع کے اوپر آپ کسی کی بزرگ کی موت کو بنیاد بنا کے سیاسی جوڑ توڑ کا وہ بندوبست کر رہے ہیں جس کی آپ کی پارٹی کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں خاص غصہ اس وجہ سے رکھا ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو سب سے پہلے عمران خان کے بارے میں یہود اور ہنود کی کانسپریسی کی بات کر رہے ہیں. میں کانسپریسیز پر یقین نہیں کرتا انلیس آف کورس ایویڈنس موجود ہو ٹو دا کانٹری، لیکن میں صرف آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے بارے میں سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھانا شروع کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر یہودیوں کی لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ٹروجن ہارس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ سیاسی معاملہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مولانا کی جماعت کے ساتھ ایک سیاسی مقابلہ ہے ان حلقوں کے اندر جہاں پہ مولانا کی جماعت تگڑی ہے. کے پی کے بہت سارے حلقے ہیں، بلوچستان کے پشتون بیلٹ کے بہت سارے حلقے ہیں، حتیٰ کہ سندھ کے جو اہم اضلاع ہیں ان کے اندر بھی مولانا کی جماعت موجود ہے. تو یہ پولیٹیکل کمپٹیشن تھا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الزام ہی صحیح مولانا نے یہ کال آؤٹ نہیں کیا. عمران خان نے نواز شریف کے خلاف جو باتیں کی وہ تو علیحدہ ہیں، آصف علی زرداری کے بارے میں جو باتیں کی وہ تو علیحدہ ہیں، لیکن جتنی نفرت، جتنی آگ اور جتنا زہر عمران خان نے مولانا کے بارے میں اگلا ہے کسی کے بارے میں نہیں اگلا. اس کا جواب بھی آتا تھا، خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرتے تھے. جے یو آئی کا سیاست کا اپنا طریقہ ہے، آپ کو نظریاتی طور پر ان سے اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو مان لینا چاہیے کہ وہ جواب دلیل سے دیتے. وہ پتھر اس وقت تک نہیں اٹھا کے مارتے دلیل کے اندر بھی جب تک ان کی طرف آپ نے پہاڑ نہ پھینکے ہوئے ہیں، تو اس کا جواب آگے سے پتھر سے دیتے ہیں. تو انہوں نے اس تنقید کو برداشت بھی کیا، اس کا جواب بھی دیا، لیکن اپنی لائن سے ہٹے نہیں. ابھی بھی وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، اور وہ لائن بہت سارے لوگوں نے اب پک اپ بھی کر لی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو عمران خان کی پارٹی کی جو فنڈنگ کی اگر آپ پروفائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی بڑی چھاپ ہے. جس طرح جمائمہ اور ان کا خاندان جو ہے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، تو ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ مولانا کی بات میں وزن کہیں نہ کہیں موجود ہے، مبالغہ ہوگا لیکن وزن موجود ہے. عمران خان نے جلسوں کے اندر مولانا کے بارے میں ڈیزل کے نعرے لگوائے، اور مولانا کا نام ہی ڈیزل رکھا ہوا ہے، اور جان بوجھ کے انسٹیگیٹ کر کے ڈیزل کے نعرے لگوا کے اس کے اوپر تالیاں بجوائی ہیں. اس کے علاوہ اپنا نام لینا تو گوارا نہیں کرتا. اور ڈیزل، اور وہ جو ڈیزل ہے، اور وہ جو ڈیزل بیچتا ہے. ہم نے 20 روپے پیٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا. فضلو سن لو، کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے، اس کو مولانا کہنا گناہ ہے. ڈیزل اب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس سے بڑے سیاسی ہپوکریٹس آپ کو شاید پاکستان میں بہت بڑے ہپوکریٹس ہوتے ہیں، اور نظریہ وقتی ضرورت کے تحت بہت کچھ کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی انہونی کی گئی. اور جو وجہ بتائی گئی ہے وہ وجہ بڑی واضح ہے کہ ہم مولانا کے ساتھ اب بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں.
مستقبل میں اگر کہیں پہ الائنس ہو جائے تو الائنس کرنا چاہتے ہیں, ہم کولیشن بنانا چاہتے ہیں. اگر جماعت ہماری کچھ سیٹیں اٹھاتی ہے کے پی کے اندر سے تو جے یو آئی کا اس کے اوپر ورژن کیا ہوگا. یہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں استعارے کے طور پر استعمال ہوگا یہ تصاویر اور یہ ایونٹ, کہ کیسے وہ تمام لوگ جو جہاد کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کی تذلیل کو اپنی سیاست کا خاصہ بتلاتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ تو کفار ہیں اور ہم بہت بڑے بڑے مسلمان ہیں. اب وہ موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی طور پر اپنے آپ کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, جس کے اوپر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ڈیزل ایندھن جس کا آپ اتنا توا لگایا کرتے تھے, اب آپ اپنی خالی سیاسی ٹینکی کو اس ایندھن سے بھروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی رکی ہوئی گاڑی یا رکشہ یا موٹر سائیکل یا اسکوٹر وہ چلنے کے قابل ہو جائے, تاکہ اس کو تھوڑا سا دھکا لگ جائے. تو اگر آپ نے اپنی سیاست کے لیے جے یو آئی کے پیچھے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں اور آپ نے کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ یہ سب عمران خان کی ہدایت پر ہوا ہے, تو میرے خیال میں ان تمام الفاظ جو ادا کیے گئے ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, وہ تمام لان تان جو بھیجی گئی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے, وہ تمام دشنام ترازی جو کی گئی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے, وہ تمام گالیاں جو بکی گئی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے, سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کر, تعزیت سے پہلے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہیے تھی. معافی بالکل نہیں مانگیں گے کیونکہ ان کو اپنا ماضی یاد ہی نہیں ہے. تو میں نے صرف ڈاکومنٹ کرنا تھا آپ کے سامنے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیزل کے نعرے لگا کر اپنی سیاست کو بڑھایا کرتے تھے اور اب اسی ڈیزل والے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈال دیں, یہ موٹر سائیکل نے 2 کلومیٹر آگے تک جانا ہے, ہمارے پاس اب ایندھن رہ نہیں گیا.